ألا لله الدين الخالص. حضور نے منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان فرمائی کہ یہ جھوٹ بولنے کی عادت جو ہے یہ منافق کو ہوتی. اور پھر اسی طرح امانت اس کے سپرد کر دی جائے تو امانت کے اندر خیانت کرے. آپ کو کوئی عہدہ مل گیا, اس عہدے میں آپ نے ایمانداری کے ساتھ کام نہیں کیا تو آپ نے منافق ہونے کا مظاہرہ کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی ہے. اپنے گریبان میں جھانکیے اور دیکھیے کون ہے جو اپنے شعبے کے ساتھ مخلص ہے. وہ ذرا اپنے آپ کو دیکھے. ایک کنڈکٹر جو بس میں لوگوں کی ٹکٹیں کاٹتا ہے, اگر وہ کچھ ٹکٹوں میں گھپلا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے امانت میں خیانت کی. جس جگہ سے رزق کھا رہے ہیں اسی جگہ کے ساتھ مخلص نہیں. امانت میں خیانت. کوئی کام آپ کے سرکاری دفاتر کے اندر روپے پیسے کے بغیر نہیں ہوتا. کسی بھی محکمے کے اندر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ رشوت لے کے کام کرتے ہیں, حالانکہ بڑے زبردست قسم کے اور خوبصورت پیرائے کے اندر اور بہترین سینری کے اندر حدیث لکھ کے سر کے اوپر لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, پیچھے لکھی ہوتی ہے حدیث. اس حدیث کے سائے میں کرسی ڈال کے بیٹھا ہوا افیسر رشوت کے بغیر کام کوئی نہیں کرتا. اوپر کیا لکھا ہے؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی. یہ حدیث لکھ کے خوبصورت کر کے پیچھے لگائی ہوئی. لیکن کیا کر رہے ہیں؟ اسی حدیث کے سائے میں بیٹھ کے اللہ رسول کے احکام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں. یہ امانت میں خیانت ہے, یہ منافق کی علامت ہے. آپ کی عدالتوں کے باہر لکھا ہوتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوى, ترازو بنا ہوا ہے اور آیت لکھی ہے انصاف کرو, یہ تقوی کے سب سے زیادہ نزدیک ہے. ایک عبادت گزار کی 1000 سال کی عبادت ایک طرف, ایک قاضی کا ایک دن کا انصاف ایک طرف. اللہ نے مقام رکھے ہیں, مرتبے رکھے ہیں. ایک شخص نے 1000 سال عبادت کی ہے, ایک قاضی نے ایک فیصلہ صحیح دیا ہے, اس کی 1000 سال عبادت اور اس قاضی کا ایک فیصلہ درست, یہ برابر ہیں. لیکن وہ آیت لکھی اور اس کے سائے کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے آپ ذرا اپنے عدالتی نظام کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. فرمایا جب امانت سپرد کی جائے تو امانت میں خیانت کرے وہ شخص منافق ہے. اور فرمایا کہ جب گفتگو کرے کسی معاملے میں کوئی بات اس کے خلاف آ جائے تو گالیوں پر اتر آئے, آپے سے باہر ہو جائے. فرمایا یہ بھی منافق کی علامت ہے. منافق ایک جھٹ نہیں لگاتا اپنی اوقات دکھانے میں. بڑا میٹھا ہے, بڑا سلجھا ہوا ہے, بڑی پیاری گفتگو کرتا ہے, الفاظ کا چناؤ بھی بہت اچھا ہے, لیکن ذرا اس کے ساتھ کوئی معاملہ بگاڑ کے دیکھیں وہ اگلے پچھلے سارے حساب برابر کر دے. ایک منٹ کے اندر اپنی اوقات پہ اتر آتا ہے. فرمایا یہ بھی منافق کی علامت ہے. اور منافق اس روئے زمین پر سب سے زیادہ بدترین مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر کافر بسائے ہیں, اس زمین پہ مشرک بھی بستے ہیں, لیکن مشرکوں سے بھی بدترین کوئی انسان اگر اس روئے زمین پر ہے تو وہ منافق ہے. فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. آپ کو معلوم ہے حق کیا ہے, آپ کو معلوم ہے سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے. آپ حق اور سچ کو جانتے ہوئے جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ ظلم کو جانتے ہوئے ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کفر کو جانتے ہوئے کافر کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ دغے کو جانتے ہوئے دغا باز کے ساتھ کھڑے ہیں, بے ایمانی
بے ایمان کو جانتے ہوئے اس بے ایمان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو صاحب یہ منافقت ہے، یہ منافقت ہے۔ ایک طرف سگا باپ ہو، ایک طرف حق ہو، مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ سگے باپ کی طرف کھڑا ہو، مومن وہ ہے جو حق کے ساتھ کھڑا ہو۔ ابو جہل کا معاملہ دیکھ لیجئے، حضرت اکرمہ کو دیکھ لیجئے، سگا باپ ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس کا نام ہے ابو جہل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں حضرت اکرمہ، کئی بار عرض کرتے ہیں آقا حکم فرمائے میں اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کی گردن اتار کے لا کے آپ کے قدموں میں رکھ۔ یہ ہے ایمان۔ ہم نے اس ایمان کی چاشنی اور اس لذت کو کبھی اپنے سینے میں محسوس کیا ہے؟ ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے صاحب، ورنہ خدا نخواستہ ساری زندگی یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بڑے نمازی، ہم تو کلمہ گو، ہماری زبانیں تو ذکر سے تر رہتی تھیں، ہمارے ہاتھ تو صدقے دیتے تھکتے نہیں تھے، لیکن قیامت والے دن جب ہم اٹھیں تو ہمارے سامنے ہمارا نامہ اعمال اور سب سے اوپر ہمارا ٹائٹل منافق لکھا ہوا آئے تو بتاؤ پھر ہمارا پرسان حال کون ہوگا؟